السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفتر سے جلدی گھر پہنچنے پر شوہر نے دیکھا کہ بیوی کچن میں کام کر رہی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے پکارنے ہی والا تھا کہ تبھی کچن کا پچھلا دروازہ کھلا اور وہی بیوی اسی لباس میں تھکی ہوئی حالت میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ شوہر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اگر یہ یہاں ہے تو پھر کچن میں کون ہے؟ جیسے ہی کچن میں کھڑی عورت نے چہرہ اس کی طرف کیا، شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بلال دفتر میں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، سامنے رکھے کاغذات کی موٹی تہہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی طارق کی طرف دیکھا اور کہا، طارق، آج لگتا ہے کہ کام وقت سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ طارق نے اپنی کتاب سے سر اٹھایا اور جواب دیا، ہاں بلال، آج تم نے بہت تیزی سے سب کچھ نپٹا لیا ہے۔ امید ہے افسر بھی خوش ہوں گے۔ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے کیونکہ ثنا اکیلے گھر کا سارا کام کرتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج اسے تھوڑا وقت دوں اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں۔ طارق نے حامی بھری اور کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی دفتر کا ماحول آج کل بہت تھکا دینے والا ہے۔ انسان کو اپنے گھر والوں کے لیے لازمی وقت نکالنا چاہیے۔ بلال نے اپنے بچے ہوئے کاغذات کو ترتیب دینا شروع کیا، ہر کاغذ کو دھیان سے پڑھ کر اس پر دستخط کرتا، پھر اسے لال رنگ کی بڑی جلد میں رکھ دیتا۔ دفتر کے اس کمرے میں صرف پنکھے کے چلنے کی آواز آ رہی تھی اور باہر راستے پر آتی جاتی سواریوں کا شور تھا۔ بلال نے طارق سے پوچھا، کیا تم نے کل والے حساب کتاب کے کاغذات افسر کو جمع کروا دیے تھے؟ طارق نے جواب دیا، ہاں، میں نے صبح آتے ہی سب سے پہلے وہی کام کیا تھا، کیونکہ افسر ناراض ہو رہے تھے کہ حساب میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ بلال نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، چلو شکر ہے، اب میں اپنا آخری کاغذ بھی مکمل کر چکا ہوں اور اب میں افسر کے پاس جا کر اجازت مانگتا ہوں۔ طارق نے کہا، بلال بھائی، آج کل مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ثنا بھابھی بہت سمجھدار ہے، یہ اتنی کم آمدنی میں گھر کا خرچہ اچھے طریقے سے چلا لیتی ہیں۔ بلال نے جواب دیا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو طارق، ثنا دن رات محنت کرتی ہے، کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کرتی۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں اس کی ہر ضرورت پوری کروں، لیکن دفتر کی تنخواہ سے بمشکل مہینے کا راشن ہی پورا ہوتا ہے۔ اس لیے میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم میں اسے اپنا وقت دوں اور گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاؤں۔ بلال کے ذہن میں وہ دن تازہ ہو گیا جب اس کی ثنا سے شادی ہوئی تھی۔ وہ کتنی سادگی سے اس گھر میں آئی تھی، اس نے کس طرح بلال کے چھوٹے سے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ بلال جانتا تھا کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اسے ایسی جیون ساتھی ملی جو ہر مشکل وقت میں اس کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور کبھی اس سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ طارق نے کہا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، اب تم جاؤ اور افسر سے چھٹی مانگ لو۔ بلال اپنی کرسی سے اٹھا اور دفتر کے لمبے راستے سے گزرتا ہوا افسر کے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ بلال نے دروازہ کھولا اور ادب سے افسر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ افسر کا نام شفیق تھا اور وہ ایک سخت گیر انسان سمجھے جاتے تھے۔ شفیق نے پوچھا، بلال، کیا تمہارا آج کا سارا کام مکمل ہو گیا ہے؟ بلال نے جواب دیا، جی جناب، میں نے تمام کاغذات اور حساب کتاب مکمل کر کے طارق کے حوالے کر دیے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج کچھ جلدی گھر چلا جاؤں۔ شفیق نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے بلال، تم جا سکتے ہو، لیکن کل وقت پر آنا، کیونکہ کل نیا سامان آنے والا ہے اور اس کی گنتی کرنی ہوگی۔ بلال نے خوشی سے کہا، جی بالکل، میں کل صبح جلدی آ جاؤں گا اور تمام کام خود دیکھوں گا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ بلال واپس اپنے کمرے میں آیا، اپنی میز سے اپنی چابیاں، چھوٹا تھیلا اٹھایا، طارق کو خدا حافظ کہتا ہوا دفتر سے باہر نکل آیا۔ باہر دھوپ کی شدت میں کچھ کمی آ چکی تھی اور آسمان پر ہلکے بادل چھا رہے تھے۔ موسم کی اس تبدیلی نے بلال کے دل میں اور بھی خوشی بھر دی۔ وہ تیز قدموں سے اپنی سواری کی طرف بڑھا۔ راستے میں سواری چلاتے ہوئے اس نے سوچا کہ ثنا کے لیے کچھ پھل لیتا جاؤں، اور سڑک کے کنارے ایک دکان پر رکا۔ دکاندار کا نام اسلم تھا، وہ محلے کا پرانا دکاندار تھا۔ اسلم نے اسے دیکھ کر کہا، آئیے بلال صاحب، آج دفتر سے جلدی چھٹی مل گئی؟ بلال نے حامی بھرتے ہوئے کہا، ہاں اسلم بھائی، آج کام جلدی ختم ہو گیا،
اس لیے سوچا جلدی گھر چلا جاؤں، مجھے کچھ تازے پھل دے دو۔ اسلم نے جلدی سے پھل تولے اور بلال کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لیجئے، بالکل تازے ہیں، اور آج کل تو بازار میں پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے مناسب دام لگائے ہیں۔ بلال نے اسے پیسے دیے اور کہا، اسلم بھائی، یہ تو آپ کی محبت ہے، ورنہ آج کل کے دور میں کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا۔ اسلم نے کہا، بلال صاحب، آپ ایک ایماندار انسان ہیں اور ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں، گھر والوں کو میرا سلام کہیے گا۔ بلال نے جواب دیا، ضرور، اور وہاں سے چل پڑا۔ راستہ پھر وہی سوچتا رہا کہ ثنا اس وقت کیا کر رہی ہوگی۔ وہ جانتا تھا ثنا سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، کبھی کپڑے دھونا، کبھی صفائی کرنا، کبھی کھانا پکانا۔ بلال کے دل میں اپنی بیوی کے لیے بہت قدر تھی۔ وہ سوچنے لگا، آج وہ ثنا کو کہے گا کہ وہ باورچی خانے کا کام چھوڑ دے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کرے۔ گاڑیوں کا شور اور راستے کی بھیڑ کے باوجود بلال کا دھیان صرف اپنے گھر کی طرف تھا۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ سڑک بن رہی تھی، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں اوزر میں دشواری تھی۔ بلال نے آہستگی سے وہاں سے اپنی سواری گزاری اور محلے کی طرف مڑ گیا۔ اس کا محلہ بالکل پرسکون تھا۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے، کچھ لوگ اپنے گھروں کے باہر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ گلی کی نکڑ پر اسے محلے کے بزرگ چچا مجید مل گئے۔ چچا مجید نے پوچھا، بلال بیٹا کیسے ہو؟ آج دفتر سے بڑی جلدی واپسی ہو گئی۔ بلال نے رک کر جواب دیا، جی چچا جان، آج کام جلدی ختم ہو گیا تھا تو سوچا گھر جا کر ثنا کی کچھ مدد کروں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب گھٹنوں کا درد کیسا ہے؟ چچا مجید نے مسکرا کر کہا، بس بیٹا، عمر کا تقاضا ہے، درد تو رہتا ہے، لیکن تم جیسے جوانوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی جو اپنے گھر والوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ جیتے رہو اور خوش رہو۔ بلال نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ بلال اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے اپنی سواری کو بیرونی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا۔ اس نے اپنی جیب سے دروازے کی چابی نکالی۔ چابی نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ تھوڑے سے کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ خوش تھا اور ثنا کو اس کی موجودگی کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اس بات پر مسکرا رہا تھا کہ ثنا اسے وقت سے پہلے دیکھ کر کتنی حیران ہوگی، اور خوشی سے اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئے گی وہ اس کی دن بھر کی تھکن اتار دے گی۔ اس نے آہستہ سے چابی تالے میں ڈالی، بنا کوئی آواز کیے تالا کھول دیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ بلال گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر کا صحن بالکل صاف ستھرا تھا۔ زمین پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے مٹی کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں پودے رکھے ہوئے تھے، جنہیں ثنا نے صبح ہی پانی دیا تھا۔ بلال نے صحن کا دروازہ آہستہ سے بند کیا تاکہ آواز نہ ہو۔ اس نے اپنے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں آگے بڑھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بیٹھک میں داخل ہوا۔ بیٹھک میں سب چیزیں اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ سامنے کی دیوار پر گھڑی چل رہی تھی اور اس کی ٹک ٹک کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ صوفے پر کپڑے کی چادر بالکل سیدھی بچھی ہوئی تھی۔ میز پر کوئی گرد نہیں تھی۔ یہ سب ثنا کی محنت کا نتیجہ تھا۔ بلال کی نظر بیٹھک سے ہوتے ہوئے باورچی خانے کی طرف گئی۔ باورچی خانے کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ بلال کو باورچی خانے کے اندر سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، چھن چھن اور پانی گرنے کی آواز سے اسے اندازہ ہوا کہ کوئی اندر ہے جو برتن دھو رہا ہے اور کام میں مصروف ہے۔ اس نے دل میں سوچا، یقیناً ثنا ہی باورچی خانے میں کام کر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت گھر میں اور کون ہو سکتا ہے۔ پانی گرنے کی آواز آہستہ آہستہ بیٹھک تک آ رہی تھی۔ بلال کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سوچا، ثنا کتنے محنتی ہے اور سارا گھر کو کتنے اچھے طریقے سے چلاتی ہے۔ وہ کبھی آرام نہیں کرتی، بس گھر کو سنوارنے میں لگی رہتی ہے۔ بلال نے ارادہ کیا کہ وہ باورچی خانے میں جائے گا، اسے اچانک جا کر حیران کر دے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموشی سے باورچی خانے کے دروازے تک جائے گا اور اچانک اس کا نام پکار کر اسے حیران کر دے گا۔ اس نے اپنے دفتر کے بچے ہوئے کاموں کے بارے میں سوچنا بند کر دیا اور اپنا پورا دھیان باورچی خانے سے آنے والے برتنوں کی آواز کی طرف مرکوز کر لیا۔ اس نے آہستہ آہستہ باورچی خانے کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس بات کا خیال رکھ رہا تھا
کہ اس کے پاؤں کی کوئی آواز نہ نکلے۔ زمین پر بچھے ہوئے قالین کی وجہ سے اس کے قدموں کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ بلال اب باورچی خانے کے دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اندر سے مسلسل برتنوں کے ٹکرانے اور دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جنہیں سن کر بلال کو یقین تھا کہ ثنا اپنے کام میں اتنی مصروف ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کا بالکل بھی ہوش نہیں ہے۔ وہ نلکے کے نیچے پانی سے برتن دھو رہی ہے، شاید ساتھ ہی ساتھ کچھ پکا بھی رہی ہے، کیونکہ باورچی خانے سے کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ بلال کو یہ خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، اور یہ سوچ کر اسے اور بھی خوشی ہو رہی تھی کہ آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر سکون سے کھانا کھائے گا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا۔ وہ جانتا تھا جب ثنا اچانک اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھے گی، وہ حیرانی سے پلٹے گی، اس کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی۔ بلال نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ دروازے کے کنارے کو پکڑ سکے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ وہاں کھڑا ہو کر ایک لمحے کے لیے اندر کا منظر دیکھے گا، پھر اچانک سے زور سے اس کا نام پکار کر کہے گا، ثنا میں آ گیا ہوں۔ اس نے اپنا سارا ارادہ پختہ کر لیا تھا۔ باورچی خانے کے اندر کی روشنی بلال کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دل میں ثنا کے لیے بے پناہ محبت محسوس کی اور اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے باورچی خانے کے اندر جانے کا ارادہ کیا۔ بلال نے گہرا سانس لیا اور اپنے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اچانک اس کے کانوں میں گھر کے بیرونی دروازے کی طرف سے ایک عجیب سی آہٹ ٹکرائی۔ یہ آہٹ ایسی تھی جیسے کوئی باہر سے تالا کھولنے کی کوشش کر رہا ہو اور چابی کو تالے کے اندر گھما رہا ہو۔ بلال کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے لب جو ثنا کو محبت بھرے انداز میں پکارنے کے لیے کھلے تھے وہیں بند ہو گئے۔ اس نے حیرانی سے سوچا کہ اس وقت گھر میں کون آ سکتا ہے، کیونکہ محلے کے لوگ تو اس وقت اپنے کاموں یا دوپہر کے آرام میں مصروف ہوتے ہیں، اور کوئی مہمان بھی اتنی گرم دوپہر میں بغیر پہلے سے بتائے اس طرح اچانک نہیں آتا۔ اس کا ذہن تیزی سے دوڑنے لگا کہ شاید باہر چلنے والی ہوا کے تیز جھونکے سے دروازہ بجا ہو، یا گلی میں کھیلنے والے کسی بچے نے گیند دروازے پر ماری ہو، لیکن پھر اسے چابی گھومنے اور تالا کھلنے کی بالکل واضح آواز سنائی دی۔ بلال کا سارا دھیان باورچی خانے سے آنے والے برتنوں کی آوازوں سے ہٹ کر پوری طرح بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ وہ نہایت خاموشی سے مڑا اور دبے قدموں چلتا ہوا صحن کی طرف بڑھنے لگا، تاکہ وہ خود دیکھ سکے کہ آخر وہ کون شخص ہے جو اس وقت ان کے گھر کے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن جو کچھ دیر پہلے اپنی بیوی کو حیران کرنے کی خوشی سے تیز تھی، اب ایک انجانے کھٹکے اور خوف سے مزید تیز ہو گئی تھی۔ بیرونی دروازے کی لوہے کی کنڈی زور سے کھلی۔ لکڑی کا پرانا بھاری دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا اندر کی طرف دھکیلا گیا۔ بلال کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پوری طرح کھل گئی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ دروازے کی چوکھٹ پر کوئی اجنبی یا کوئی مہمان نہیں، بلکہ اس کی اپنی بیوی ثنا کھڑی ہے۔ ثنا کے چہرے پر تھکاوٹ اور مشقت کے گہرے آثار بالکل نمایاں تھے۔ اس کے پیشانی اور چہرہ گرمی اور پسینے سے بری طرح شرابور تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں سودے سلف اور سبزیوں سے بھرے ہوئے بھاری بھرکم تھیلے تھے، جن کا وزن اس کے نازک کندھوں کو نیچے کی طرف جھکا رہا تھا۔ ثنا کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے وہ بہت لمبا اور تھکا دینے والا پیدل سفر طے کر کے آئی ہو۔ سب سے زیادہ حیران کن بات جو بلال کے دماغ کو سن کر رہی تھی اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین رہی تھی، وہ ثنا کا لباس تھا۔ ثنا نے بالکل وہی مخصوص اور پرانا نیلا لباس پہنا ہوا تھا جو بلال کے ذہن میں پوری طرح چھپا ہوا تھا، اور جسے پہن کر وہ پورے یقین سے سمجھ رہا تھا کہ ثنا باورچی خانے میں کھڑی برتن دھو رہی ہے۔ ثنا نے بھاری قدموں کے ساتھ گھر کے اندر قدم رکھا، اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بھاری تھیلے صحن کے گرم فرش پر رکھے اور ایک لمبا سانس لیتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کیا، جو گرمی کی وجہ سے
اس کے کاندھے سے سرک گیا تھا۔ پھر اس کی نظر اچانک سامنے کھڑے بلال پر پڑی، جو بالکل کسی پتھر کے بت کی طرح بنا اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔ ثنا کے تھکے ہوئے چہرے پر بھی بلال کو اس وقت گھر میں دیکھ کر بے پناہ حیرانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے انتہائی تعجب سے کہا، بلال، تم آج اتنی جلدی دفتر سے کیسے آ گئے؟ تم نے تو صبح گھر سے جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ آج دفتر میں کام بہت زیادہ ہے اور افسر نے نیا سامان بھی منگوایا ہے، اس لیے تمہیں واپسی پر رات ہو جائے گی۔ بلال کے کانوں میں ثنا کی مانوس آواز پڑی، لیکن اس کا دماغ اس وقت اس آواز کو اور ان الفاظ کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ وہ بس اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ثنا کے اس نیلے لباس کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کے تھکے اور پسینے سے بھرے ہوئے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ بلال کے ہونٹ بری طرح کانپے، لیکن ان میں سے کوئی ایک لفظ یا کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر ہے وہ حقیقت ہے یا وہ کوئی بھیانک خواب دکھ رہا ہے۔ وہ گھبراہٹ کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا دایاں ہاتھ بے اختیار اس کے ماتھے پر چلا گیا، جہاں خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے ٹھنڈا پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ ثنا نے بلال کی یہ عجیب و غریب اور خوفزدہ حالت دیکھی تو وہ سخت پریشان ہو گئی اور اپنے تھیلوں کو وہیں فرش پر چھوڑ کر تیزی سے آگے بڑھ کر بولی، بلال، کیا بات ہے؟ تم مجھے دیکھ کر اس طرح خوفزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تمہارا رنگ اس طرح اچانک کیوں پیلا پڑ رہا ہے، جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ بلال نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر ثنا کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور اپنی بھرائی ہوئی اور لرزتی آواز میں بمشکل کہا، ثنا، تم باہر سے آ رہی ہو؟ ثنا نے اس کی اس عجیب بات پر مزید حیرت سے جواب دیا، ہاں بلال، میں بازار گئی تھی، گھر میں مہینے کا راشن بالکل ختم ہو گیا تھا اور تم اپنے دفتر کے کاموں میں بہت مصروف تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں مزید تنگ کرنے کے بجائے خود ہی جا کر سودا صرف لے آؤں۔ ہمارے محلے کی دکان پر اسلم بھائی کے پاس کچھ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے مجھے مجبوراً دور والے بڑے بازار جانا پڑا۔ وہاں آج اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ مجھے چلنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی، اس لیے مجھے وہاں سے واپسی پر اتنی دیر ہو گئی اور میں گرمی اور وزن اٹھا کر بری طرح تھک گئی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ، تم اس طرح بت کیوں بنے کھڑے ہو؟ بلال کی سماعت میں ثنا کی یہ تمام الفاظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اس کے کانوں میں ایک عجیب سی سیٹی بجنے لگی تھی۔ ثنا اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، اس کے قدموں کے پاس وہ لال رنگ کے بڑے بڑے تھیلے پڑے تھے جن میں تازہ سبزیاں، دالیں اور آٹے کی تھیلی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی شدید تھکاوٹ، اس کے ماتھے کا پسینہ اور پاؤں میں موجود مٹی سے بھری چپل اس بات کی سچی گواہی دے رہی تھی کہ وہ بالکل سچ بول رہی ہے اور وہ واقعی ابھی ابھی اس سخت اور تیز دھوپ میں پیدل بازار سے چل کر آئی ہے۔ لیکن اگر ثنا سچ مچ اس کے سامنے کھڑی تھی تو پھر بلال کے کانوں میں وہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے سنی تھی؟ بلال نے اپنا چہرہ انتہائی آہستہ سے اور ڈرتے ڈرتے باورچی خانے کے اس کھلے دروازے کی طرف موڑا جہاں سے ابھی تک نلکے سے پانی گرنے کی چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی مسلسل برتن دھو رہا تھا، کوئی اس گھر کے باورچی خانے میں بالکل اسی انداز میں اور اسی روپ میں کام کر رہا تھا جس انداز میں ثنا کیا کرتی تھی اور جس طرح کی آہٹ ثنا کے چلنے سے پیدا ہوتی تھی۔ بلال کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور اس کے پیروں میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ اس کے گھٹنے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے لگے۔ وہ چکر کھا کر لڑکھڑایا تو ثنا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کا مضبوط بازو سے پکڑ لیا اور شدید گھبرا کر اونچی آواز میں بولی، بلال، خدارا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح خوفناک نظروں سے باورچی خانے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟
وہاں اندر کیا ہے؟ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے جس نے تمہاری جان نکال دی ہے؟ بلال نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کی انگلی سے باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا اور نہایت کمزور اور ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، ثنا، اگر تم یہاں ہو، تم ابھی بازار سے سودا لے کر آئی ہو اور تم میرے سامنے بالکل اس صحن میں میرے پاس کھڑی ہو، تو پھر باورچی خانے میں کون ہے؟ ثنا نے بلال کی کانپتی ہوئی انگلی کی سمت دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بھی پریشانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ اسے بھی باورچی خانے کے اندر سے پانی گرنے اور برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ثنا نے خوفزدہ ہو کر بلال کا بازو مزید سختی سے پکڑ لیا اور نہایت دبی ہوئی آواز میں پوچھا، بلال، ہمارے گھر میں کون گھس آیا ہے؟ میں تو باہر کا دروازہ بڑی اچھی طرح بند کر کے گئی تھی، میں نے تالا بھی لگایا تھا، پھر اندر کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ بلال کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے ثنا کو اپنے پیچھے کیا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے اور خاموش رہنے کو کہا۔ صحن میں گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی، جس میں صرف ان دونوں کی تیز دھڑکنوں اور باورچی خانے سے آنے والے پانی کی آواز شامل تھی۔ بلال نے اپنی ساری ہمت اور طاقت جمع کی اور آہستہ آہستہ باورچی خانے کے دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے اور دل پسلیوں سے بری طرح ٹکرا رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کا روپ دھار کر ان کے بند گھر میں کون داخل ہوا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ بلال ابھی باورچی خانے کے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ گھبراہٹ میں اس کا پاؤں فرش پر پڑی ایک لکڑی کی پرانی چوکی سے ٹکرایا اور وہ چوکی گرنے سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز اتنی اچانک اور تیز تھی کہ ثنا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی اور بلال بھی ڈر کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ اس زوردار آواز کا اثر سیدھا باورچی خانے کے اندر بھی ہوا۔ اندر گرنے والے پانی کی آواز فوراً بند ہو گئی اور برتنوں کا شور بھی یکدم تھم گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر موجود اجنبی بھی اس اچانک پیدا ہونے والی آواز سے بری طرح چونک گیا ہو۔ اس نے اپنا کام فوراً وہیں روک دیا۔ بلال اور ثنا دونوں کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئیں۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر پتھر کے مجسموں کی طرح کھڑے تھے۔ ان کی نظریں باورچی خانے کے آدھے کھلے دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور اندر مکمل اور پراسرار خاموشی چھا چکی تھی۔ بلال نے محسوس کیا کہ اس کے ماتھے سے پسینے کا قطرہ بہہ کر اس کی آنکھ تک آ گیا ہے، لیکن اس نے صرف اسے صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ وہ بس پلک جھپکائے بغیر اندر دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کی اس جان لیوا اور طویل خاموشی کے بعد باورچی خانے کے اندر سے کسی کے چلنے کی ہلکی ہلکی آہٹ آنا شروع ہوئی۔ کوئی اپنے قدموں کو فرش پر رکھ رہا تھا اور وہ آہٹ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بلال نے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے بند کر لیے اور ہر آنے والے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ ثنا خوف کے مارے بلال کی قمیض کو پیچھے سے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ آہٹ مزید قریب آ گئی۔ پھر باورچی خانے کی چوکھٹ پر وہی نیلے لباس والی عورت نمودار ہوئی جس کی پیٹھ ابھی تک ان دونوں کی طرف تھی۔ اس عورت نے آہستہ آہستہ اور انتہائی پراسرار انداز میں اپنا چہرہ ان کی طرف موڑنا شروع کیا۔ بلال کی سانس رک گئی اور اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ جیسے اس عورت نے مکمل طور پر اپنا چہرہ بلال اور ثنا کی طرف کیا اور باورچی خانے کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑی، بلال کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پوری طرح پھیل گئی۔ اس کے حلق میں ایک زوردار چیخ گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا سارا خون جیسے نچڑ گیا ہو۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ اس عورت کا چہرہ ثنا سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ثنا کی چھوٹی خالہ کی بیٹی عظمیٰ تھی۔ عظمیٰ کو دیکھتے ہی بلال کے قدم زمین میں جڑ گئے اور ثنا کے منہ سے ایک شدید صدمے کی آہ نکلی۔ عظمیٰ نے ثنا کا وہی پرانا نیلا لباس پہن رکھا تھا جو الماری کے نچلے حصے میں
पुराने कपड़ों के साथ रखा रहता था। उसके बाल भी सना की तरफ पीछे बंधे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर उस वक्त मासूमियत के बजाय मक्कारी और रंगे हाथों पकड़े जाने का शदीद खौफ फैला हुआ था। बिलाल की नज़र उज़्मा के चेहरे से हटकर बावर्ची खाने के मेज़ पर पड़ी, जहाँ एक बड़ा काले रंग का चमड़े का बस्ता खुला पड़ा था। उस बस्ते के अंदर से सोने के वो हार और चूड़ियाँ चमक रही थीं, जो बिलाल ने बड़ी मुश्किल से अपनी तनख्वाह से एक एक पैसा बचाकर सना के लिए बनाए थे। और कुछ जेवरात बिलाल की मरहूमा माँ के थे, जो उन्होंने सना को शादी की पहली रात पर तोहफे में दिए थे। उस बस्ते के एक कोने में सफ़ेद रंग का वो बड़ा लिफाफा भी साफ नज़र आ रहा था, जिसमें उनके इस इकलौते घर की रजिस्ट्री के असल कागजात और बिलाल की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी के सर्टिफिकेट मौजूद थे। बिलाल को एक लम्हे में सारी कहानी समझ आ गई कि उज़्मा यहाँ कोई मेहमान बनकर नहीं आई थी, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश के तहत उनका सब कुछ लूटने आई थी। सना ने सदमे और दुख से कांपती हुई आवाज़ में कहा, उज़्मा, तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? और तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और ये हमारे महफूज खाने का सामान तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उज़्मा ने पहले तो अपनी चोरी छुपाने के लिए झूठ बोलने की कोशिश की और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, सना बाजी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस आपसे मिलने आई थी, और जब मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है तो मैं अंदर आ गई। मुझे यहाँ प्यास लगी थी, मैं पानी पीने खड़ी हो गई, और ये कपड़े मुझे अच्छे लगे तो मैंने पहन लिए। लेकिन बिलाल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, उज़्मा, अपने इस झूठ को बंद करो। तुम्हारा ये मक्कार चेहरा और ये खुला हुआ बस्ता चीख चीख कर कह रहा है कि तुम यहाँ पानी पीने नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी भर की कमाई चोरी करने आई हो। सना, तुम अच्छी तरह जानती हो, उज़्मा पहले भी खानदान के दूसरे घरों में चोरियां कर चुकी है। इसी वजह से सब ने उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बड़ी मुजरिम बन चुकी है कि हमारे घर का ताला खोलकर अंदर घुस आएगी। उज़्मा ने जब देखा कि अब उसका झूठ काम नहीं आ रहा और वो बुरी तरह फंस चुकी है, तो उसके चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। उसकी झूठी शराफत गायब हो गई और उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक उभर आई। उसने कहा, हाँ, मैंने ये चोरी की है, क्योंकि तुम लोग हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाते हो, जबकि मुझे पैसों के लिए तड़पना पड़ता है। उसने तेजी से झुककर मेज से वो चमड़े का बस्ता उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने बिलाल और सना को धमकाते हुए कहा, अब मैं इसे लेकर जा रही हूँ, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं ज़ोर ज़ोर से शोर मचा दूंगी कि बिलाल ने मुझे यहाँ अकेले पाकर बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, और मोहल्ले वाले मेरी बात पर यकीन करेंगे क्योंकि मैंने सना के कपड़े पहन रखे हैं। सना अपनी कज़न के मुंह से इतनी घटिया और जलील बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि जिस बहन को उसने हमेशा अपनी सगी बहन की तरह प्यार दिया, वो आज उसके शौहर पर इतना बड़ा और झूठा इल्ज़ाम लगाने की धमकी दे रही थी। बिलाल का गुस्सा अब अपनी आखिरी मुतबादल तक पहुंच चुका था। उसने कहा, उज़्मा, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे घर में चोरी करो और फिर मुझे ही धमकाओ। मैं तुम्हें इस बस्ते के साथ यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उज़्मा ने देखा कि बिलाल उसकी धमकी से डरा नहीं है, तो उसने पूरी ताकत से बिलाल को पीछे धक्का दिया। बिलाल इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। उसका पांव फर्श पर फिसला और वो बैठक की नशिस्त और मेज से जा टकराया, जिससे मेज पर रखा हुआ शीशे का खाली गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उज़्मा ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और चमड़े का बस्ता उठाकर तेज़ी से बावर्ची खाने से बाहर निकलकर मेन गेट की तरफ भागी। सना ने जब देखा कि उज़्मा उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लेकर भाग रही है, उसने अपनी तमाम थकन और कमज़ोरी को एक तरफ रख दिया
وہ بجلی کی تیزی سے گھومی اور صحن سے ہوتی ہوئی بڑے دروازے کی طرف لپکی۔ عظمیٰ ابھی دروازے کے تالے تک پہنچی ہی تھی اور کنڈی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ثنا نے وہاں پہنچ کر اندر کی بڑی لوہے کی کنڈی کو مضبوطی سے بند کر دیا اور چابی کو اپنے ہاتھ میں چھپا لیا۔ عظمیٰ نے غصے سے ثنا کا ہاتھ مروڑنے کی کوشش کی اور اس کے ناخن ثنا کے ہاتھ پر چبھے، جس سے خون نکلنے لگا۔ عظمیٰ نے کہا، ثنا راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ ثنا نے درد کے باوجود دروازے کی لکڑی کو نہ چھوڑا اور کہا، عظمیٰ میں تمہیں اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، تم نے اس خاندان کی عزت مٹی میں ملائی ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہاری چوریوں پر پردہ ڈالا، لیکن آج تم نے میرے ہی گھر کو اجاڑنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنے میں بلال بھی خود کو سنبھال کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے عظمیٰ کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس سے وہ ثنا کو زخمی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلال نے اپنے مضبوط ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے عظمیٰ کے ہاتھ سے چمڑے کا بستہ چھین کر الگ کیا اور اسے دور صحن کے فرش پر پھینک دیا۔ عظمیٰ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس کا فرار ہونے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بلال نے ثنا سے کہا، ثنا تم فوراً اپنے رابطے کے آلے سے تھانے کے اہلکاروں کو فون کرو۔ اس مجرمہ کو آج اس کے انجام تک پہنچانا ہی ہوگا۔ عظمیٰ نے جب قانون کے رکھوالوں کا نام سنا تو اس کے پیروں تلے سے سچ مچ زمین نکل گئی۔ اس کا سارا غرور اور چالاکی ختم ہو گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی اور جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے ثنا کے پاؤں پکڑ لیے۔ کہنے لگی، باجی، ثنا باجی مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں آ گئی تھی۔ میری ماں بہت بیمار ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اس لیے میں نے یہ غلط قدم اٹھایا۔ اگر میں جیل چلی گئی تو میرا خاندان برباد ہو جائے گا۔ تم تو میری بڑی بہن ہو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور مجھے قانون کے حوالے مت کرو۔ میں توبہ کرتی ہوں، میں کبھی تمہارے گھر کی طرف رخ بھی نہیں کروں گی۔ ثنا کا دل ایک لمحے کے لیے اپنی کزن کی یہ حالت دیکھ کر پگھلنے لگا تھا، کیونکہ وہ فطری طور پر ایک رحم دل خاتون تھی، لیکن بلال نے اسے فوراً ٹوکا اور کہا، ثنا اس کی جھوٹی باتوں میں مت آنا۔ اس عورت نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ تم مہینے کے اس مخصوص دن بازار جاتی ہو اور میں دفتر میں ہوتا ہوں۔ اس نے تمہارا پرانا لباس اسی لیے پہنا اور تمہارے جیسا حلیہ بنایا تاکہ کوئی پڑوسی اسے کھڑکی یا صحن سے دیکھ کر شک نہ کرے۔ یہ کوئی اچانک کی گئی چوری نہیں ہے، بلکہ یہ کٹر مجرمہ کی طرح کی گئی منظم واردات ہے۔ اس نے 2 مہینے پہلے جب ہمارے گھر آئی تھی، خاموشی سے الماریوں کی چابی کا ناپ لیا تھا اور آج جعلی چابیوں کی مدد سے اس نے تجوری کو کھولا ہے۔ اگر آج ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ کل کسی اور غریب کا گھر اجاڑ دے گی اور اس کے بعد اس کا حوصلہ مزید بڑھ جائے گا۔ ثنا کو بلال کی بات بالکل درست لگی۔ اس نے دیکھا کہ عظمیٰ کی آنکھوں میں اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ صرف پکڑے جانے کا خوف اور مارے جانے والی چلاکی کا غصہ تھا۔ ثنا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے رابطے کا آلہ نکالا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کا نمبر ملا دیا۔ اس نے اہلکار کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور کہا کہ ان کے گھر میں ایک چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، آپ جلدی گاڑی بھیجیں۔ عظمیٰ نے جب دیکھا کہ ثنا نے سچ مچ تھانے میں اطلاع دے دی ہے تو اس کا رونے کا ناٹک یکدم ختم ہو گیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور بلال اور ثنا کو گالیاں دینے لگی۔ وہ کہنے لگی، تم دونوں کبھی خوش نہیں رہو گے۔ تم نے اپنی ہی بہن کو جیل بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خاندان والے تم پر تھوکیں گے اور تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بلال نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے پکڑ کر بیٹھک کے ساتھ والے چھوٹے گدام میں دھکیل دیا اور باہر سے تالا لگا دیا تاکہ وہ اندر کوئی اور نقصان نہ پہنچا سکے یا کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ کچھ ہی دیر میں گلی میں سرکاری گاڑی کی مخصوص آواز گونجنے لگی۔ محلے کے لوگ بھی یہ آواز سن کر بلال کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ تھانے کے افسر، جس کا نام تھانے دار امجد تھا،
وہ اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ بلال نے تھانے دار امجد کو پورا واقعہ تفصیل سے سنایا اور وہ چمڑے کا بستہ بھی دکھایا جس میں زیورات اور گھر کے کاغذات موجود تھے۔ تھانے دار امجد نے باورچی خانے کا معائنہ کیا جہاں ابھی تک فرش گیلا تھا۔ انہوں نے بلال سے کہا کہ بلال صاحب، آپ نے اور اپنی اہلیہ نے بہت بہادری اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر آپ لوگ تھوڑی سی بھی دیر کر دیتے تو یہ عورت آپ کی زندگی بھر کی کمائی لے کر فرار ہو چکی ہوتی، اور ایسے مجرموں کو بعد میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بلال نے جب گودام کا تالا کھولا تو سپاہیوں نے عظمیٰ کو باہر نکالا۔ عظمیٰ نے اب بھی افسر کے سامنے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ مجھے جھوٹا پھنسا رہے ہیں۔ لیکن تھانے دار امجد ایک تجربے کار افسر تھا۔ انہوں نے عظمیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور مسکرا کر کہا، ارے یہ تو وہی عظمیٰ ہے جو شہر کے مختلف علاقوں میں گھروں میں رشتہ دار بن کر گھستی ہے اور الماریوں کے تالے صاف کرتی ہے۔ اس کے خلاف پہلے بھی 2 الگ تھانوں میں چوری اور دھوکہ دہی کے مقدمات درج ہیں اور ہمیں کافی عرصے سے اس کی تلاش تھی۔ بلال اور ثنا یہ سن کر دنگ رہ گئے کہ عظمیٰ اس حد تک پیشہ ور مجرم بن چکی تھی۔ سپاہیوں نے عظمیٰ کے دونوں ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑی لگائی اور اسے باہر کھڑی گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ گلی میں کھڑے محلے دار چچا مجید اور دکاندار اسلم بھائی نے جب عظمیٰ کو قانون کی گرفت میں دیکھا تو وہ سب بلال کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بلال صاحب، شکر ہے اللہ کا کہ تمہارا اتنا بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ یہ عورت تو پورے خاندان کے لیے ناسور نکلی۔ بلال نے تمام پڑوسیوں کا شکریہ ادا کیا اور سرکاری گاڑی کے جانے کے بعد گھر کا بڑا دروازہ بند کیا۔ اب گھر میں دوبارہ وہی خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی اب خوف کی نہیں تھی بلکہ امن کی تھی۔ بلال صحن میں بڑی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے چمڑے کے بستے کو اپنے پاس رکھا۔ ثنا باورچی خانے میں گئی۔ اس نے سب سے پہلے پانی کا نل کا بند کیا جو اب تک چل رہا تھا، اور پھر فرش پر بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کو احتیاط سے سمیٹا۔ اس کے بعد وہ ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی لے کر بلال کے پاس آئی۔ بلال نے پانی پیا اور ثنا کا ہاتھ تھام لیا۔ ثنا کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، بلال، مجھے بہت افسوس ہے کہ میری ایک رشتہ دار کی وجہ سے آج آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور ہمارے گھر کی عزت محلے میں اچھلی۔ بلال نے ثنا کو اپنے قریب کیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، ثنا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ انسان اپنے رشتہ داروں کے برے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تم نے جو بہادری دکھائی اور بروقت دروازہ بند کیا، اس کی وجہ سے آج ہمارا گھر تباہ ہونے سے بچ گیا۔ یہ زیورات اور یہ گھر کی رجسٹری صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہمارے رات دن کی نوکری اور محنت کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اگر آج یہ چوری ہو جاتے تو ہم سڑک پر آ جاتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بڑی مصیبت سے محفوظ رکھا۔ ثنا نے بلال کے کاندھے پر سر رکھ دیا اور اس کے دل کو ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا۔ بلال نے سوچا کہ زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو وہ ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان کا گھر جو کچھ دیر پہلے ایک بھیانک چوری کا مرکز بنا ہوا تھا، اب دوبارہ محبت اور امن کا گہوارہ بن چکا تھا۔ بلال نے ثنا سے کہا کہ چلو، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم بہت تھک چکی ہو، بازار سے پیدل آئی ہو، اب تم آرام کرو، آج کا کھانا میں خود بناؤں گا۔ ثنا کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، نہیں بلال، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم دونوں مل کر کچن کا کام کریں گے اور مل کر کھانا کھائیں گے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے
باورچی خانے کی طرف بڑھ گئے، جہاں اب صرف محبت کی روشنی تھی اور خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔